بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان جاری ہے۔ اس وقت مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر ہے۔ فائنل دیکھنے کے لیے کراچی میں کئی مقامات پر بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں۔ شائقین کی بڑی تعداد یہ فائنل دیکھنے پہنچ چکی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عتیق الرحمان۔ جی، فیفا ورلڈ کپ کا فائنل اور کراچی میں لگ بھگ 15 سے زائد مقامات پر جو ہے بڑی اسکرین پر میچ دیکھا جا رہا ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں کے ایچ اے لیجنڈ ارینا کے درمیان، اور یہاں پر جو ہے ملیر کے اندر بھی ہے، لیاری کے اندر بھی ہے، ڈی ایچ اندر بھی ہے، کلفٹن پہ بھی ہے۔ کراچی کے بے شمار مقامات پر جو ہے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا جا رہا ہے، اور جس جگہ بھی آپ جائیں شائقین کی بہت بڑی تعداد جو ہے آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ سب جو ہے وہ میسی کے، ارجنٹینا کے جو ہے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جو رونالڈو کے فین تھے وہ اسپین کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کون جیتے گا، لیکن یہاں پر ہمیں سب ننھے اور بڑے، چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، سب جو ہے آج فٹ بال کے بخار میں مبتلا ہیں۔ ارجنٹینا وہ گول کر لیں گے لیکن وہ ہرا نہیں پائیں گے۔ آج میں اسپین کر رہا ہوں، لیکن میں زیادہ تر میسی کو کرتا ہوں۔ اسپین جیتے گا، ایک ہی راستہ ہے بس۔ بیٹا آج کون جیتے گا؟ میسی، ارجنٹینا، اسپین۔ دیکھتے ہیں آج کون فٹ بال کا حکمران بنے گا۔ تو شائقین بیٹھے رہیں گے، اور کراچی کے آج بیشتر مقامات پر یہی ہلہ گلہ آپ کو نظر آئے گا۔ جی، خبر شامل کریں گے مٹیاری میں وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 16 بوگیاں الٹنے کے بعد کوٹری سے طلب کی گئی ریلیف ٹرین جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ جے نیوز کے نمائندے رزاق میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رزاق، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اور اس وقت حادثے کے مقام پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ مٹیاری ضلع میں وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار گاڑی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 16 بوگیاں جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی تھی۔ وہ جو بوگیاں ہیں وہ اس قدر ڈیریل ہو گئی تھی، کچھ بوگیاں جو ہے الٹ کر قریب جا کے دور زمینوں میں گری ہیں، اور جو ٹریک ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے، اور ٹریک کی جو پٹڑیاں وہ بالکل اکھڑ گئی تھی۔ تاہم اس حوالے سے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ریلیف ٹرینیں جو ہے روانہ کر دی گئی تھی۔ ایک کوٹڑی سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی تھی، ایک روڑی سے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹڑی سے ریلیف ٹرین پہنچ گئی ہے، اور یہاں پر اس وقت ریسکیو کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور ٹریک کی بحالی کا کام باقاعدہ طور پر جاری ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ روڑی سے جو ریلیف ٹرین ہے وہ چند گھنٹے بعد پہنچے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حادثے کے نتیجے میں اس وقت اپ اور ڈاؤن ٹریک معطل ہیں، اور ریلوے حکام سے بات ہوئی، ہمارے ساتھ ڈی ایس ریلوے ہیں جمشید عالم، اس کا کہنا تھا کہ رات بھر جو ہے یہاں پر کام جاری رہے گا ٹریک کی بحالی کا، اور روڑی سے بھی ٹرین جیسے پہنچے گی تو مزید کام میں تیزی آئے گی۔ لیکن اس وقت ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس میں مزید ٹائم کتنا لگے گا، لیکن 24 گھنٹے سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے اپ اور ڈاؤن ٹریک متاثر ہونے کے باعث جو ہے ملک بھر کی جو ٹرینوں کی آمد و رفت ہے وہ معطل ہو گئی ہے۔ کچھ ٹرینیں جو ہے وہ یہاں پر روک دی گئی ہیں، جیسے ٹنڈوا دمیں، حیدرآباد، کراچی، سکھر، اور اس کے علاوہ جیسے شہداد پور ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر مسافر ٹرینیں روک دی گئی ہیں۔ کچھ مسافر بھی شدید پریشان ہیں، اور مطالبہ کریں جلد سے جلد ٹریک بحال کیا جائے تاکہ ان کا سفر آسان ہو سکے۔ اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ رات کے اوقات پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرمتی کام ہے اس میں بھی شدید دشواری آ رہی ہے، لیکن اس وقت جو ہے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس وقت تک کام مکمل کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عبدالرزاق۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا ایک فوجی اہلکار عراق میں مارا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق یہ واقعہ 18 جولائی کو پیش آیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق یہ امریکی فوجی ایران کے ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کو اردن پر ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا تھا، جبکہ 4 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کل دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے میں ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ 2 روز کے دوران دورے میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایسی
شکست ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ کوٹلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے مسائل کا حل ان کے پاس ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 12 نشستیں زیادہ اہم ہیں یا انسانوں کی زندگی؟ سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کی تجویز پر ابھی تک وفاقی حکومت اور احتجاج کرنے والوں کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ اگر کمیشن نہیں بنا سکتے تو مسائل کا دوسرا حل بتا دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر دفاع کے بیان پر اب تک وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا۔ جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا وہ اس بیان کو وفاقی حکومت کی پالیسی سمجھیں گے۔ کشمیریوں کے خلاف بیان دینے والوں کو وزارت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میرپور کے خلاف اور آبلا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر آپ کا کیبنٹ میں رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر کہتا ہے کہ فلاں حلقہ کو، فلاں علاقہ کو، فلاں والے کو میں کشمیری نہیں سمجھتا تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے۔ کشمیر کا مستقبل آپ کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل فیصل آباد کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل میرے کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو 27 جولائی کو وہ تیر پر تھپا لگا کے ایسے تیروں کا بارش ہوگا، ایسے تیروں کا بارش ہوگا کہ شیر کا ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا وہ شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے خبردار کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کو ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ حالات کی خرابی کا موجب بن سکتی ہیں۔ میں یہ الزام نہیں دیتا کہ وہ بن رہی ہیں، لیکن وہ جس طرح کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں انہیں اس سے اوپر اٹھ کے ایک قومی سطح کے لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسی بات جو تفریق کی بات ہو، جو نفرت کی بات ہو، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا جو رویہ تھا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہ جی ان کو چلیں آپ مطالبہ کر لیں کہ جی ان کو ریزائن کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جو ان کو لات مار کے جو ہے وہ ان کو نکالا جانا چاہیے، پی ایم ایل میں نے اس طرح سے لاتیں مار کے لوگوں کو نکالنے کا رواج نہ ہے اور نہ کبھی جو ہے وہ رہا ہے۔ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تھا ایکشن کمیٹی کو، یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے یا کہ آزاد کشمیر حکومت نے کیا ہے؟ یہ تو اختیار ہی آزاد کشمیر کی حکومت کا ہے۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ فیصل راٹھور صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا انہوں نے میڈیا میں آگے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور اس کے بعد قمرالزمان کائرہ صاحب نے میڈیا میں آگے ڈیفینڈ کیا، ہم نے بھی ڈیفینڈ کیا۔ ہم اس فیصلے کے خلاف نہیں ہیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کی پشت پہ کھڑی ہے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، لیکن یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ باتوں میں شاید واضح طور پہ تو نہیں کہہ پا رہے، لیکن باتوں میں جو ہے نا وہ اشاروں کناؤں میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ دی؟ نہیں، ایف آئی آر جو ہے وہ
ہم نے تو بالکل نہیں کٹوائی، اور میں ذاتی طور پہ بھی، اور جہاں تک وزیر اعظم کی یہ سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم اس حق میں نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کو ایف آئی آر کاٹی جائے. ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ طول دیا جائے. رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ بلاول کشمیر میں نون لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نون لیگ کے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کشمیر میں منفی فضا پیدا ہوئی. نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی. شرجیل میمن نے کہا کہ غرور اور تکبر کا عالم یہ ہے کہ نون لیگ کے وفاقی وزراء اپنے بیانات پر معذرت کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلاول چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی مضبوط آواز بن کر وہاں کے عوام کے احساس محرومی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک حقیقی مدبر اور سٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ اگلے 7 دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہر حال میں ہوں گے. 27 جولائی کو الیکشن ملتوی ہونے سے متعلق خبریں صرف افواہیں ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ پولنگ مٹیریل تمام آرؤز کے دفاتر پہنچا دیا گیا ہے. پیر کے روز ملازمین کی پولنگ حسب معمول اور پروگرام کے مطابق ہوگی. سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، رینجرز اور پیراملٹری فورسز موجود ہوں گی. الیکشن صاف، شفاف، پرامن اور غیر جانبدار ہوں گے. کل ملازمین کے جو پولنگ ہے وہ ماسوائے راولہ کوٹ کے باقی تمام بلندری اور راولہ کوٹ کے باقی حسب معمول پروگرام کے مطابق ہوگی. اور اس سلسلے میں جو بھی افواہیں پھیلا رہی ہیں وہ فیک ہیں، وہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں. تو پورے آزاد کشمیر میں اور مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے ریٹرننگ آفیسران کے پاس پولنگ مٹیریل الحمدللہ پہنچ چکا ہے. تو الیکشن بر وقت انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور تمام تیاریاں جو ہیں مکمل. سیکیورٹی بھرپور انداز میں ہوگی، مطلب افواج پاکستان کے لوگ بھی موجود ہوں گے، رینجرز کے بھی ہوں گے، دیگر پیراملٹری فورسز بھی ہوں گی، اور ان کے علاوہ ان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو کوئک ریسپانس فورس بھی موجود ہوگی جو فوری طور پر پہنچ کر ڈسٹربنس جہاں بھی کوئی ہوئی اس کو ختم کرے گی. اس طرح ہر تمام سٹیک ہولڈرز کی متفقہ عطا سے ہم نے پلان ترتیب دیا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی پرامن اور شفاف اور غیر جانبدار انداز میں منعقد ہوگا. کوئی الیکشن کے حوالے سے یہ بھی بات کہا گیا تھا کہ اس کو یہ گنجائش کے تحت یا کسی ضرورت کے تحت چند ایام کے لیے آگے کیا جا سکتا ہے. تو کیا اس وقت تک الیکشن بر وقت ہوں گے. ہم نے مٹیریل پہنچا دیا. اگر ایسا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ کم از کم 1 ماہ پہلے کا فیصلہ تھا یا 15-20 دن پہلے کیا جا سکتا ہے. اب تو اگلے 7 دنوں کے بعد الیکشن ہے اور یہ ہر حال میں انشاءاللہ ہونا ہے. آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ پولیس کا کام سیاست حل کرنا نہیں ہے، سیاسی حل سیاستدانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جا سکتی. معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے وفاقی محکمہ اطلاعات کے ترجمان راجہ انصاری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجہ انصاری کا بیان حقائق سے عاری ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ناکام کوشش ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سے حب الوطنی، آئین کی پاسداری یا جمہوری اقدار کا درس لینے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کسی بھی مرحلے پر کشمیری عوام یا ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. وفاقی حکومت کے طرز عمل پر سیاسی اور آئینی تنقید کرنا جمہوری معاشرے میں اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے. سیاسی تنقید کو ریاستی دشمنی یا قانون شکنی سے جوڑنا جمہوری روایات کے منافی ہے. اگر مسلم لیگ نون واقعی آئین، قانون اور قومی یکجہتی پر یقین رکھتی ہے تو اسے سیاسی مخالفین پر الزامات لگانے کے بجائے عوام کو درپیش مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور وفاقی اکائیوں کے تحفظات کا جواب دینا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے غیر سنجیدہ اور غیر ضروری سیاسی جملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس عوامی مسائل کا جواب نہیں ہے.
لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا. اس کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے. پولیس کے مطابق کار سوار نوجوان نے وفاقی وزیر کی کار کو اوورٹیک کیا اور فائرنگ کی. ملزم کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی اتھارٹیز جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی. دوسری جانب عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے. نوجوان نے اوورٹیک کیا اور 5 گولیاں چلائیں. گاڑی کا پیچھا کر کے ناکے پر اطلاع دی. نوجوان نے انہیں ٹارگٹ نہیں کیا, ہوائی فائرنگ کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آئی ایس پی آر سمر کیمپ 2026 میں شریک طلبہ و طالبات سے خصوصی نشست میں قومی سلامتی, دہشت گردی اور ملک کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو کی. آئی ایس پی آر سمر کیمپ 2026 میں پاکستان کے 18 سے زائد شہروں سے 9ویں سے 12ویں جماعت کے 4000 سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہیں, جنہیں مختلف قومی تعلیمی اور آگاہی سیشنز کے ذریعے اہم قومی موضوعات پر روشناس کرایا جا رہا ہے. طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ کیمپ کے دوران انہیں پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز, بلوچستان میں بھارتی پراکسی, فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی دہشت گرد سرگرمیوں سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے فیصل بینک اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی شراکت داری سے طالب علموں کے لیے بہترین مواقع میسر ہوں گے, جس سے ملک کے مثبت مستقبل میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. لاہور میں تقریب کے دوران فیصل بینک کے صدر یوسف حسین اور چیئرمین میاں محمد یونس کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے لمس کا دورہ کیا, جہاں یونیورسٹی کے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے مالی تعاون کا چیک پیش کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد ملک بھر کے باصلاحیت مگر مالی مشکلات کا شکار طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے. فیصل بینک کے صدر یوسف حسین اور چیئرمین میاں محمد یونس نے کہا کہ ملک کی ترقی کا واحد راستہ بہترین تعلیم ہے. ایک آڈیٹوریم کو فیصل بینک کے نام سے منسوب کر دیا گیا. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں, تاہم انہیں معیاری اور مفت تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. کراچی میں الخدمت بنو قابل پروجیکٹ کے تحت چوتھے سالانہ کنوکیشن کے اہتمام میں یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی کراچی سی ای او الخدمت نوید بیگ اور دیگر نے شرکت کی. نوید بیگ نے کہا کہ الخدمت کے تحت پاکستان کے 70 شہروں میں آئی ٹی کورسز کروائے جا رہے ہیں. تقریب سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بنو قابل پروگرام میں 16 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور کراچی سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ ملک کے بڑے شہروں تک پھیل چکا ہے. پروگرام میں 16 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور کراچی سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ ملک کے بڑے شہروں تک پھیل چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے 18 سے 20 ارب ڈالر تک کی معاشی صلاحیت موجود ہے اور بنو قابل پروگرام نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. یہ نوجوان ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, پھر کیوں ہم انہیں مایوس کریں؟ کیوں ہم یہ کہیں کہ جناب پاکستان میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نوجوانوں, اس بڑی تحریک کے ساتھ بھی جڑ جاؤ جو ظلم کے خلاف ہے, جو زیادتی کے خلاف ہے, جو کرپشن کے خلاف ہے, جو لوٹ مار کے خلاف ہے, اور آپ ہمارا ساتھ دیں, میرے ساتھ چلیں. انشاءاللہ ہم اپنا حق ان سے چھینیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں ایرانی حملوں سے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے. صورتحال پر انہیں بے حد دکھ ہے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں. دوسری جانب روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دیا ہے. امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائی. ایران کی فوج نے کویت میں 2 امریکی فوجی اہداف پر ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے. سرکاری ٹی وی پر جاری ایرانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کیمپ الادھیری پر ڈرون سے اسلحہ ڈپو اور علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ دفاعی نظام کے ریڈار نشانہ بنائے گئے ہیں.